اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آپ مومنین مومنات کی خدمت میں اللہ کے کلام کی قرآن مجید کی سورہ مبارکہ محمد، صلوات پڑھیں رسول اللہ کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور آج کی اس مجلس میں اس آیت کو بیان کروں گا اور اس آیت سے مربوط ایک حدیث بیان کروں گا چھٹے امام کی، صلی علی محمد وآل محمد، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو وقت بچا تو چھٹے امام کے وہ فرزند کہ جن کا آج شہادت کا دن تھا، ان کے کچھ ایک یا دو فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اس آیت پر توجہ فرمائیں کہ اس میں خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ الفاظ یہ ہیں افلا یتدبرون القرآن۔ اس کا سادہ لفظوں میں ترجمہ اس طرح سے ہے، تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کا معنی کیا ہے؟ تدبر کا معنی ہے سادہ اردو میں کسی چیز میں غور و فکر کرنا۔ تدبر کیا معنی ہے؟ کسی چیز میں غور و فکر کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، بلکہ ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں۔ بات سمجھے؟ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سادہ لفظوں میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ یہ آیت یہ فرما رہی ہے کہ جو لوگ میری اس عظیم نعمت یعنی قرآن کہ جو میں نے انسانوں کو ہدایت کے لیے دیا ہے، جو اس کی باتوں میں، اس کی آیات میں، اس کی ہدایات میں جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں، ہدایت ان کے اندر نہیں جائے گی۔ دو حصوں میں تقسیم کیا اللہ نے بندوں کو اس آیت میں۔ کوئی اختلاف کرنا چاہے تو اختلاف بھی کر سکتا ہے، کیونکہ میں آپ ہم دونوں کوئی بھی ہو اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ فرما رہا ہے وہ ہے کیا، بات کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا اختیار ہے، آپ کہیں نہیں جو اس آیت میں بات کی گئی ہے وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہو، بلکہ کچھ اور ہے، پھر آپ اس کو بتائیے۔
جو میں سمجھ رہا ہوں، جو مجھے سمجھ آئی ہے، وہ کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے بلکہ ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، جن کے پاس قرآن ہے ان کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک وہ ہیں جو اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو یہ کام نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے جو یہ پہلا کام نہیں کرتے ان کے دلوں پر تالے ہیں۔ یہ دلوں پر تالا ہونا یعنی ان کے دل سیل کر دیے گئے ہیں۔ جو میں بات اندر ڈالنا چاہتا ہوں ان دلوں میں یہ تالے رکاوٹ ہیں۔ جب تک ان تالوں کو نہیں کھولیں گے اور میرے قرآن کی آیات میں غور و فکر نہیں کریں گے، اس ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ ان کو دینا چاہتا ہے۔ ذرا ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اب جو میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے نا، اس کو ہم یوں سمجھیں کہ مل کے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ اس اللہ کے رسول کی جو امت ہے اس میں آیات قرآن میں غور و فکر کرنے والے زیادہ ہیں یا وہ زیادہ تعداد میں ہے جو قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کون سی پارٹی زیادہ ہے؟ میرے ساتھ تو ہے نا جی؟ تو پھر بتائیے، قرآن کریم پوری امت پر نگاہ کریں، آیات قرآن کو پڑھ کر غور و فکر کرنے والے یہ زیادہ تعداد میں ہیں یا جو قرآن کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے وہ زیادہ تعداد میں؟ جو نہیں کرتے وہ زیادہ تعداد میں۔ جو نہیں کرتے اللہ انہیں کہہ رہے تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے۔ کسی کو کہا جائے تیرے دل پہ تالا پڑ چکا ہے، یہ اس کی تعریف ہے یا اس کی مذمت ہے؟ تو پھر آج اکثر مسلمانوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے یا مذمت کر رہا ہے؟ مذمت کر رہا ہے۔ اچھا، ساری امت کو چھوڑ دیں، پاکستان کے جو مسلمان ہیں تدبر کرنے والے زیادہ ہیں یا جن کو تدبر کی عادت ہی نہیں ہے وہ زیادہ ہیں؟ پنجاب میں آ جائیں، کہیں تو زیادہ نکلیں وہ لوگ کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ پنجاب میں وہ لوگ زیادہ ہیں جو تدبر کے عادی ہیں قرآن کی آیات میں، یا وہ زیادہ ہیں جو تدبر کے عادی نہیں ہیں؟ ملتان میں آ جائیں، صاحبان زہرا میں آ جائیں، یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تعداد ان کی ہے جو آیات قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا ان کی تعداد زیادہ ہے جو غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھتے؟ کن کی زیادہ ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ آپ نے تے گال لائی تے مٹھا مٹھا بولنا شروع ہو گیا۔ کون ہے زیادہ؟ نہیں پڑھنے والے۔ ماشاءاللہ، بچے جو ہیں بچے من کے سچے اور بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، تو بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو غور و فکر نہیں کرتے وہ زیادہ ہیں۔ اللہ چاہتا ہے ایک مومن قرآن پر ایمان رکھنے والا قرآن میں غور و فکر کرے۔ اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں؟ غور و فکر کریں یا نہ کریں؟ جی کریں۔ مولا علی کیا چاہتے ہیں؟ سارے کے سارے امام کیا چاہتے ہیں؟ تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ جب سارے جو ہمیں پیارے ہیں، جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے مربی ہیں، جو ہمارے ہادی ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں،
جو ہمارے ٹیچر ہیں، وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں بھائی ہم تمہیں ایک کتاب ریکمینڈ کر رہے ہیں، اس کتاب کو اچھی طرح غور و فکر کے ساتھ پڑھ لو۔ ازا کہ نہیں، آپ کہتے رہے آپ تو بادشاہ لوگ ہیں، اونچے مرتبوں والے ہیں، ہم نے کوئی نہیں پڑھنی۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو قرآن کے معاملے میں من حیث القوم، اب ہم باقی مسلمانوں کو چھوڑ دیں، سیاڑا وہ ہوتا ہے جو پہلے اپنے آپ کو دیکھے، ٹھیک ہے نا؟ من حیث القوم، شیعہ قوم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ اگر اللہ نے اور ہمارے رسول نے اور ہمارے سب اماموں نے ایک کتاب اور صرف ایک کتاب ریکمینڈ کی ہے کہ باقی کچھ پڑھو نہ پڑھو اسے ضرور اچھی طرح پڑھ لینا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی جس طرح کہا گیا ہے عادت نہیں ہے، ہماری اس طرح پڑھنے کی تربیت نہیں کی گئی؟ اس پہ غور کریں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جو پہلی میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ تو کل کی طرح بچوں اگر میں یہ یہاں پہ بھول جاؤں تو مجھے بتانا ہے آپ نے اٹھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ کل کسی نے کہا کہ آپ کا موبائل پیچھے رہ گیا۔ پہلے ایک آیت سن لیں تاکہ آپ کو اس حدیث کی اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ اس حدیث کو سن کے بھی آپ خود بتائیے گا بھی معاملہ ہمارا کیسا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ تو ضرور سوچیں کہ جن کو یہ لگے کہ ہم نے زندگی میں یہ حدیث پہلی بار سنی ہے۔ پہلے آیت سورۃ البقرہ کی آیت ہے، 121 نمبر ہے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے۔ گویا اللہ آپ سے کہہ رہا ہے وہ لوگ جنہیں میں نے قرآن دیا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے پڑھتے ہیں ایسے کوئی؟ ہاں کوئی نہ۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، چھوٹے بڑے سب غور سے سنیں، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، یہ ساڑھے واسطے نہیں، دوسرے واسطے، کسی کے لیے نہیں، ہمارے لیے سب سے پہلے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں یعنی جن کا رویہ اس کتاب کے ساتھ گواہی دے رہا ہے کہ انہیں اس کتاب پر ایمان ہے۔ باقی کہتے ہیں ہمیں ایمان ہے لیکن دوسری کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں، اس کتاب کو لفٹ کم ہی کراتے ہیں۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھو دنیا کی عظیم ترین کتاب کیا کہے گا؟ جواب کیا دے گا؟ قرآن کہے گا نا، جرت ہی نہیں ہے کوئی اور کہے۔ لیکن اس سے کہو عظیم ترین کتاب تو کہہ رہا ہے قرآن ہے، لیکن تو زیادہ کون سی کتاب پڑھتا ہے؟ کبھی قرآن کا نام نہیں لے گا، لے گا بھی تو 99% چانس ہے جھوٹ بول رہا ہوگا، کیونکہ جو واقعاً قرآن کو پڑھتے ہو، جو اس کا مقام ہے، وہ آپ کو چراغ لے کے ڈھونڈنے سے ملیں گے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے اس قرآن کا انکار کیا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ اس آیت کریمہ میں لفظ آیا ہے یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کوئی اور ایکسپلینیشن نہ دی جائے تو بھی یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ ان کی بات کر رہا ہے جو قرآن کو بڑے شوق سے، بڑی محنت سے پڑھتے ہیں۔ جو کام شوق اور محنت سے کوئی کرتا ہے نا، تبھی دیکھنے والا کہتا ہے اس نے ایسے کام کیا جیسے کرنے کا حق تھا۔ ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں، کام تو کیا ہے لیکن جان چھڑائی ہے، بقول ہمارے کہتے ہیں مگرو لایا ہے، اس نے کم نو
مگروں لایا کام نو کیتا شیتا کوئی نہیں، یا ڈنڈی ماری ہے یا اس قسم کے الفاظ. لیکن جب کام گواہی دے رہا ہو کہ اس کرنے والے نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو اس کام کو دیکھ کے بندہ کیسے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے؟ کہتا ہے اس نے ایسے کام کیا جیسے کرنے کا حق تھا. اللہ اس طرح قرآن کے ساتھ مجھے اور آپ کو لنکڈ دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب حدیث سنیں، لفظ یاد رکھیں. لفظ کیا ہے؟ حق کے تلاوت. حق کے تلاوت آپ کے خیال میں کس طرح پڑھنے کو، کس طرح قرآن پڑھا جائے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کو اللہ فرما رہا ہے ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. یہ سوال ہے، اس کو ہم نے حل کرنا ہے امام کی حدیث کے ذریعے سے. کس طرح قرآن پڑھا جائے، میں کس طرح قرآن پڑھوں؟ اگر مجھے اس طرح نہیں سکھایا گیا تو میں اپنے بچوں کو کس طرح قرآن پڑھنا سکھاؤں؟ کس طرح قرآن کے بارے میں بچوں کی تربیت کروں کہ یہ ان میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. یہ تھوڑی سی گونج کم ہو سکتی ہے، مجھے زیادہ لگ رہی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں جو لفظ آیا ہے حق تلاوت، یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. یہ حق تلاوت کیا ہے؟ گویا کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا امام سے. گویا روایت میں ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے امام نے خود ہی آیت تلاوت کی ہو اور پھر حق کے تلاوت کی وضاحت فرمائی ہو، اور ہو سکتا ہے کسی نے آ کے سوال کیا ہو کہ مولا یہ حق کے تلاوت یہ کیا چیز ہے، کیسے پڑھیں قرآن؟ آیا حق کے تلاوت یہ ہے کہ ایسی تلاوت کی جائے کہ سننے والے کہیں واہ 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 اس تو وڈا تے کاری جمعہ ہی نہیں؟ یہ ہے حق کے تلاوت. حروف کے مخارج اچھی طرح سیکھ لیے جائیں، ضاد کیسے کرنا ہے اور وا کیسے کرنا ہے اور زے کیسے کہنا ہے، اس کو اچھی طرح پڑھ لیں، سمجھ لیں. یہ ہے حق کے تلاوت. کیا ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ اس امام کی حدیث کو سنیے اور پھر آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈیے کہ وہ قوم کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنا دین کہاں سے لیتے ہیں؟ اہل بیت سے لیتے ہیں. انہوں نے قرآن پڑھنے کا طریقہ اہل بیت سے لیا ہے یا نہیں لیا؟ یہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے حدیث سننے کے بعد. سوال میرا یاد رکھیں، حدیث سننے کے بعد آپ نے کس سوال کا جواب دینا ہے؟ میں پوچھوں گا کہ اب آپ بتائیں کہ ہم نے جو ہمارے یہاں رائج ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ، جس کے لیے ہم بعض اوقات مطلب گھر میں مولانا صاحب کو بھی ہائر کر لیتے ہیں کہ بچوں کو قرآن پڑھائیے، یا بچوں کو کسی مکتب قرآن میں بھیج دیتے ہیں، مسجد میں بھیجتے ہیں کہ بچہ قرآن پڑھے. کیا چیزیں ہمارے مد نظر ہوتی ہیں کہ یہاں سے ہمارا بچہ قرآن کا کیا کیا سیکھ کر آئے گا، وہ ذہن میں رکھیں اور حدیث سنیں، اور پھر آخر میں سوال کا جواب آپ خود دیجئے کہ آیا ہم نے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ جس کا ہمارے ہاں رواج ہے یہ ہم نے اہل بیت سے لیا ہے یا اہل بیت سے نہیں لیا؟ اگر لیا ہے الحمدللہ، اگر نہیں لیا تو پھر کہاں سے لیا؟ اگر نہیں لیا تو پھر کہاں سے لیا؟ اب سنیں حق کے تلاوت کیا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق کوالٹیز تلاوت کی فرما رہے ہیں. نمبر 1،
युरत्तिलून आयाते। अब जो क्वालिटी आप सुनते जाए ना, ठीक है, छोटे भी तवज्जो करें और जो जितना बड़ा है उतना ज़्यादा तवज्जो करें कि ये जो इमाम बता रहे हैं कुरान पढ़ने का तरीका, मैंने जो उम्र गुजारी है मैंने इनमें से कितने काम किए हैं, मेरी तिलावत में इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज़ शामिल थी, मेरी तिलावत की का मेयार जो इमाम बता रहे हैं कितना एक उससे मैच करता है। और फिर अगर नहीं है या कमी है तो इस चीज़ को अपनी तिलावत में लाने की कोशिश करें ताकि दुनिया से जाने से पहले उनमें शामिल हो जाएं जिनके बारे में कुरान कह रहा है ऐसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है। ये न कहे कुरान ऐसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक नहीं है, ऐसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है। और इस आयत में जो इम्पोर्टेंट बात है गौर करने वाली वो ये है कि अल्लाह फरमा रहा है यही लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं। अल्लाह ईमान की तस्दीक करता है इंसान के अमल को देखकर कि तू दावा कर रहा है तेरा ईमान है, उस अपने दावे की सच्चाई का सबूत पेश कर। तू कह रहा है कायनात की सबसे अजीम किताब कुरान है लेकिन तेरा इसे लिफ्ट न करवाना बता रहा है कि तुझे इस पर यकीन शकीन कोई नहीं है। अगर तुझे पता होता कि अल्लाह ने अपने खजानों की चाबियां इसमें रखी हुई हैं तो तू तो चंद लाख का मामला हो तो भाग खड़ा होता है। तो यहां तो कोई हिसाब ही नहीं जो अल्लाह ने देना है, तो फिर तेरा दिल क्यों नहीं करता उस पैगाम को पढ़ने का और जानने का कि जो अल्लाह ने खुद बताया, अल्लाह का जो अपना कलाम है। पहली क्वालिटी, हर क्वालिटी पे अपने आप को असेस करते जाएं, अपने आप का तज्जिया करते जाएं। आप जो कुरान पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ पाई जाती है या नहीं। नंबर 1, युरत्तिलून आयाते, कुरान की आयात को तेजी से नहीं आराम से पढ़ते हैं, स्पीडें नहीं लगाते। अच्छा, आराम से पढ़ने से वो बंदा खुश ना हो जो अड़ अड़ के पढ़ता है, पढ़ना आता ही नहीं, अड़ अड़ के पढ़ता है, कहे मैं तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता हूं, मैं शामिल हूं, उसकी बात नहीं हो रही। पढ़ना आता है लेकिन स्पीडें नहीं लगाते, बड़े आराम से पढ़ते हैं। आराम से क्यों पढ़ना चाहिए कुरान को, तवज्जो करें। अगर बच्चे भी बैठे हुए हैं, आपका भी ये टाइम गुजरा होगा, आपने जिस किताब से इम्तिहान देना होता है, मसलन आपने फ़र्ज़ करें मैट्रिक का इम्तिहान देना था या जिसने ओ लेवल्स का इम्तिहान देना था, याद करें उसके पास जो किताब होती थी, इम्तिहान की तैयारी करने के लिए किताब को समझ के पढ़ा जाता है या किताब को जल्दी जल्दी रीडिंग करके ख़त्म कर लेते हैं? क्या करते हैं? समझ के पढ़ते हैं। मैं आपको एक बात सबको कहता हूं कि बार बार कह रहा हूं, कुरान मजीद को पढ़ने का तरीका हमारा आकिलाना है ही नहीं। ये किताब अच्छी तरह समझो तो नंबर लोगे, तो फिर ये क्यों नहीं कहते कुरान को भी अच्छी तरह समझो तो नंबर लोगे? कहां पे नंबर लोगे? फाइनल एग्जाम में, अल्लाह के पास। बस पहली क्वालिटी युरत्तिलून आयाते, कुरान की आयात को आराम से पढ़ते हैं। क्यों आराम से पढ़ते हैं? दूसरी क्वालिटी वयतफक्कहून बिही, और इस आराम से पढ़ने के जरिए अच्छी तरह समझ पैदा करते हैं कुरान की बातों की। क्या बयान हो रहा है? हक के तिलावत, हक के तिलावत। आप कुरान को हटा दो, कोई और किताब रख लो, तब भी क्वालिटी, इन क्वालिटीज के साथ जब पढ़ा जाएगा ना तो कहेंगे कि यार इसने सही तरह पढ़ा। कोई कहे मैं इस किताब को जनाब विद इन 1 आवर खत्म कर सकता हूं, इतनी मेरी स्पीड है, खत्म कर भी दे,
کچھ لوگ کلیپنگ کر رہے ہوں اور ایک بندہ سوال کرے یہ تو نے ودن 1 آور جو ختم کی ہے کوئی بات تو بتا اس کے اندر کیا ہے، وہ آگے سے بونگوں کی طرح منہ اٹھا کے کھڑا ہو جائے کہ میں تو پتہ ہی کوئی نہیں، نہ میں نے کسے دسیا ہے، تو اس کو حق کے تلاوت نہیں کہا جائے گا۔ آرام سے پڑھتے ہیں، وہ یتفقہون بہ، اور اچھی یتفقہون، تفقہ کہتے ہیں گہری سمجھ کو، اسی سے فقیہ نکلا ہے، فقیہ، فقیہ یعنی بہت اچھی سمجھ رکھنے والا، اور ایک خاص میننگ میں استعمال ہوتا ہے مجتہدین کے لیے کہ یہ بندہ فقیہ ہے۔ فقیہ کا ایکچوئل مطلب ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ اچھی طرح سمجھنے والا، یعنی جس کو فزکس اچھی طرح آتی ہے وہ فزکس کا فقیہ ہے، جس کو مثلا کیمسٹری اچھی آتی ہے وہ کیمسٹری کا فقیہ ہے۔ ڈکشنری میننگ یہ ہے اس کا، ایک خاص ٹرم کے طور پر دینی علماء کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بڑی سطح کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ فقیہ ہے، یعنی یہ مجتہد ہے، یعنی یہ باقیوں سے بہت اونچے لیول پر دین کو سمجھنے والا ہے۔ تعلق اصل میں اس لفظ کا سمجھ سے ہے، اور عام سمجھ سے نہیں، اوپر کی سمجھ سے نہیں، گہری سمجھ سے۔ بس قرآن پڑھتے ہوئے جس نے اپنے امام سے سیکھا ہے کہ میں قرآن کیسے پڑھوں، اسے صرف سمجھنے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے بلکہ اچھی طرح سمجھنے کی خواہش کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، جب آرام سے پڑھتے ہیں اور اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر پڑھ کے پانی میں پھونکا مار کے پی جاتے ہیں؟ نہیں، وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ، سمجھنے کے بعد جو قرآن نے حکم دیے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ پس جسے اللہ حق کے تلاوت کہہ رہے عمل اس میں شامل ہے، عمل اس میں شامل ہے۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت۔ کون بتا رہے ہیں؟ صادق آل محمد۔ آگے چلیں، امام فرماتے ہیں وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ، جب قرآن میں اللہ کے کسی نعمت انعام کے وعدے پر پہنچتے ہیں تو اس وعدے کی اللہ سے امید لگا لیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما۔ امید ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی۔ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اس کو کیا امید پیدا ہوگی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ، اور جب قرآن پڑھتے ہوئے کسی ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں خدا نے ڈرایا ہوتا ہے کہ یہ کرو گے تو عذاب دوں گا تو ڈر جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے جو بغیر سمجھے پڑھنا ہے اس کا تعلق ہے اس چیز سے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ قاری صاحب نے مثلاً پڑھا بڑے زور سے زبردست کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا اور ہمیشہ وہاں پہ رکھوں گا۔ آگے سے لوگوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، ان کو سوری کوئی نہیں کہ یہ کیا کہا ہے، جہنم کی دھمکی دی جا رہی ہے، وہ سبحان اللہ کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایسا ہی ہے کہ مثلاً مجلس میں مصائب پڑھے جا رہے ہوں، یہ اٹھ کے نعرے مارنا شروع کر دیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو سینس ہی نہیں ہے کہ مصائب کا ٹائم ہے، مصائب پڑھے جا رہے ہیں، نعرے اٹھ کے مارنے شروع کر دیں۔ یرجون وعدہ ویخافون وعیدہ، اللہ کے اچھے وعدوں کی، انعام کے وعدوں کی امید لگا لیتے ہیں، اور جو اللہ نے ڈرایا ہے جن مقامات پہ ڈر جاتے ہیں۔ آگے چلیں، وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِهِ، اور قرآن کے اندر جو اللہ نے پچھلی گزری ہوئی قوموں کی داستانیں بیان کی ہیں ان کو پڑھ کر عبرت لیتے ہیں۔ عبرت لینا کیا ہے؟ کیا کام کیے تھے اس قوم نے جو ان پر خدا کا عذاب آیا؟
اللہ نے تو ان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجا تھا، نوح بھیجے تھے، شعیب بھیجے تھے، صالح بھیجے تھے، ہود بھیجے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کر دیا؟ کیا حرکتیں کرتے تھے؟ اسے کہتے ہیں عبرت لینا. اور یہ نہیں کہ اس پہ تھیسس لکھ کے، مقالہ لکھ کے باہر نکل کے وہی حرکتیں کریں جو کر کے وہ تباہ ہوئے تھے. نہ، عبرت لینا یعنی خود اپنے آپ کے اندر سے ان حرکتوں کو اگر ہیں تو نکال دینا، اور اگر نہیں ہے تو نزدیک نہ آنے دینا. اور وہ کسی قوم کا کام جس پہ اللہ نے اس قوم کی تعریف کی ہے، ان صفات کو اپنے اندر بطور قوم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا. کوئی بندہ بتا سکتا ہے حضرت شعیب کی قوم پر عذاب کس لیے آیا تھا؟ جی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. بس اس کا مطلب ہے شکر ہے اس کام کی وجہ سے ہماری قوم پہ عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ ہم ناپ تول میں کمی نہیں کرتے. غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں. ہم نے نیا دین نکالا ہے. ہم کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا وہ تو کمانی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کمی کر لو. اب وہ کمی کر لی ہے تو اب کیا کریں؟ اب اس میں سے تھوڑا سا چندہ مسجد کو دے دو، صفائی ہو گئی. ایک بے ایمان دیندار ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم بعض اوقات اپنے مسلک سے تعلق رکھنے والے بندے کو کرپٹ ترین کو بھی کہتے ہیں اپنا مومن ہے، مومن بھرا ہے. حالانکہ ایک بھی مومنوں والی حرکت نہ ہو، شکل بھی نہ ہو مومنوں والی، تب بھی کہتے ہیں مومن بھرا ہے. اللہ نہیں کہتا، ہم کہتے ہیں. ہم نے بغیر اہل بیت سے اللہ سے پوچھے خود ہی یہ گھڑ لیا ہے. توجہ کریں. ایک بندے نے، بے ایمان مومن نے، اس نے کیا کیا؟ کسی بندے کی جیب کاٹی، 100 روپے چوری کر لی. 100 روپے چوری کر لیے. اس کے بعد اس نے 100 کا چینج لیا، 10 روپے کے نوٹ، اور 10 روپے صدقہ دیا فقیر کو. دیکھنے والا بندہ کہتا ہے اے بے ایمانہ ہے کی کیتا ہے تو اس نے کہا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ ایسے بھی کئی نے قرآن پڑھا ہوتا ہے. اس نے کہا پڑھیا تو ہے لیکن قرآن چو تیرے والا کام میں سمجھ نہیں آیا، بھی تو قرآن چو ایک کام کی میں کڑیا. تو اس نے کہا کہ دیکھ قرآن میں آیت ہے یا نہیں کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 برابر اجر ملے گا؟ اس نے کہا ہاں یہ تو ہے. اور قرآن میں وہیں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ جو برائی کرے گا اس کو صرف اتنا ہی گناہ ملے گا؟ اس نے کہا کہ یہ بھی ہے. اس کا کہ ہون حساب کر، کیلکولیٹر کا ڈلا. اس کا کہ تو 10. اس کا کہ میں کتنے دی جیب ماری ہے، چوری کیتی ہے؟ اس کا کہ 100 روپے. تو اس نے کہا گناہ کتنا مجھے ملا؟ کتنا ملا؟ 100 روپے کا. 100 کی چوری کا میرے کھاتے میں جرم لکھا گیا. میں نے صدقہ دیا کتنا؟ 10 روپے. کتنا ثواب ملا؟ 100 روپے پلس 100 مائنس 100 از اکول ٹو 0. کینسل ہو گیا. 90 روپے مینو بچ گئے. ہنسو نہیں، بڑی تعداد ہے اس فارمولے پہ زندگیاں گزار رہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی فقیر کو صدقہ دے کے سمجھ رہا ہے باقی فراڈ اللہ نے معاف کر دیے. NRO دے دیا مجھے. ساڈی مسجد تھوڑے جہا چندہ دیندہ رہو تے غریباں نو لٹ کے کھا جا. بے شک جہے محکمے تو افسر لگا ہے اوتھے جیڑا بندہ آوے ان دا پیٹ بے شک پھاڑ دے، لیکن نیاز ضرور کرانی ہے تو تاکہ کام بیلنس ہو جاوے. تے نیاز بھی انج کرانی ہے کہ دنیا ویکھے مٹن پکایا سی، مزہ آ گیا.
اور کوئی ایسی نیاز نہ دے سکے. ایک جگہ پر، میں شہر کا نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے، KFC کے برگر جو ہے نیاز میں دیے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، جن کو KFC بہت پسند ہے وہ مجھ سے بعد میں پوچھ لیں، میں بتا دوں گا کہاں تھے. KFC کے برگر بٹ رہے ہیں. نیاز کی سادگی اور وہ جو ایک غم کے ماحول والی چیزیں تھی وہی چینج ہو کے پتہ نہیں کیا بن گئی، کہ بندہ جاتا مجلس میں ہے، فوکس شروع سے لے کے اینڈ تک وہی ہوتا ہے کہ KFC کا برگر مل رہا ہے اینڈ پہ. چلو بڑوں کا نہ بھی ہو، بچے غریبان آتے ہوتے ہی ہوتا، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ماما مجلس کب ختم ہوگی؟ بیٹا کیا جلدی ہے، برگر ملتا ہے اس کے بعد. سادہ رکھنا چاہیے. ہم اپنے اس موضوع سے نہ ہٹیں. کئی لوگ اس فارمولے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں کہ بے ایمانی سے پیسے بناؤ، ٹھیک ہے، سرکاری ملازم ہو ادھر سے کھا لو، تجارت کرتے ہو وہاں سے بے ایمانی کرو. اب بے ایمانی تو کر لی ہے، کیا کریں بخشش کے لیے؟ عمرہ کر کے آ جاؤ، حج کر لو، زیارت پہ چلے جاؤ، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس قسم کے فراڈ جو ہیں یہ اللہ کا دین نہیں ہے. یہ وہ حرکتیں ہیں جو یہودیوں کے پیسہ کھانے والے دین بتانے والے بے ایمانوں نے ان کو کرپٹ کرنے کے لیے اور خود بھی ان کی کمائی میں سے کھانے کے لیے ان کو یہ پیکج دیے تھے جنت میں جانے کے. نتیجہ یہ نکلا کہ پوری یہودی قوم کرپٹ ہو گئی. کرپشن میں بھی چوٹی پر، اور جنت کے بھی ایکسکلوسیو رائٹس سمجھتے تھے ہمارے پاس ہیں، جنت میں اور کوئی نہیں جا سکتا. سارے جنت کے رائٹس اللہ نے ہمارے لیے ریزرو کیے ہوں. اور آج اگر آپ اس امت کی حالت دیکھو تو کوئی بہت زیادہ فرق آپ کو دکھائی نہیں. یقین آتا تو جو کرپٹ ممالک ہیں کرپشن کے اعتبار سے اپنے سونے ملک کا نمبر دیکھ لو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ہی ہے نا جس نے پہنچایا وہاں پر، باہر والوں نے تو نہیں آگے کرپشن کی، ہم ہی کرتے ہیں. ایسے بندے دیکھیں دودھ میں پانی ملاتے ہوئے دعا کر رہے ہیں یا اللہ کرپٹ حکمرانوں سے ہماری جان چھڑا دے، خود دودھ میں پانی ملا رہا ہے. یہ حالت ہے لوگوں کی. اپنی باری آئے تو رکتے ہی نہیں ہے کرپشن سے، لیکن دوسرے کرپٹ انہیں برے لگتے ہیں. سفارشوں نے تباہ کر دیا ہمارے ملک کو. پورا فلسفہ بیان کر رہا ہے. اپنے بچے دی واری آئی، سفارشیں ہی سفارش. تسی کرو تے حرام، اسی کریے تے حلال. تسی کرو تے گناہ، اسی کریے تے ثواب. ایکچول دین اگر دیکھنا ہے نا آپ نے تو وہ اس طرح قرآن پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا جس طرح مولا بتا رہے ہیں. یعتبرون بقصصہ، قرآن کے قصوں سے عبرت لیتے ہیں. دودھ دج پانی ملاوڑ والا، ناپ تولج کمی کرنے والا، قرآن میں پڑھا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے ایک نبی کی قوم کو ہلاک کر دیا تھا. میں چھاڑ دیں بجائے چھڑن دے کوئی اور پیکج کاٹ لیں دے. یہ تو نہیں چھاڑ سکتا وچو اتنے پیسے دے کے جان چھڑا لیں گا. اتنی بری تربیت ہوئی ہے کہ مثلاً پاکستانی قانون پکڑ لے کسی کو تو وہ جج کو تھوڑے سے کھلا کے چھوٹ جاتا ہے. یہ کرپٹ معاشرے میں تربیت پانے والے سمجھتے ہیں اللہ کو بھی حرام کی کمائی میں سے تھوڑا سا دے دو اس کی مسجد میں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں باقی کی موجیں کر تو. نہیں ایسا. ایک آپ کو قرآن کا چھوٹا سا جملہ بتاتا ہوں جس سے اس پورے نظریے کی کوئی چیز نہیں بچتی. اور وہ ایک جملہ کیا ہے، توجہ سے سنیں. انما، کون بتائے گا انما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اور جی حصر. ماشاء اللہ طالب علم بھی بیٹھے ہوئے. انما کا سادہ اردو میں معنی ہے صرف. انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ تو صرف یہ ہے، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انما یتقبل اللہ. اب کون بتائے گا؟
یتقبل کا کیا مطلب ہے؟ یتقبل ہاں قبول کرتا ہے، کون؟ اللہ۔ انما یتقبل اللہ، اللہ قبول کرتا ہے صرف کس سے؟ من المتقین، صاحبان تقوی سے اللہ قبول کرتا ہے، باقیوں سے قبول ہی نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ جو عمل میں نیک عمل سمجھ کے کر رہا ہوں، اگر اس کی بنیاد، اس کی جو بیس ہے وہ تقوی نہیں ہے تو اللہ عمل کو قبول نہیں کرتا۔ آپ نے سنا ہوگا نا، نماز ادا تو ہو گئی، پتہ نہیں قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح میں نے کہا میں اللہ دے رات اتنے پیسے دے رہے ہیں، میں نے دے تو دیے، پتہ نہیں قبول ہوئے یا قبول نہیں ہوئے۔ تو قبول کس کے ہوں گے؟ جس کے اس دینے کی بنیاد تقوی ہے، اور جس کے پاس مال ہی حرام سے آیا ہو، وہ خانہ کعبہ بھی تعمیر کروائے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے عمل کی بنیاد تقوی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِهِ، قرآن کے قصوں سے عبرت لیتے ہیں۔ وَيَأْتَمِرُونَ بِأَوَامِرِهِ وَيَنْتَهُونَ بِنَوَاهِهِ، جن چیزوں کو قرآن نے کرنے کا کہا ہے ان کو کرنے کے پابند ہو جاتے ہیں، اور جن کاموں سے قرآن نے منع کر دیا ہے ان سے رک جاتے ہیں، پھر نہیں کرتے۔ اب یہ شروع سے لے کے آخر تک جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ امام نے فرمایا یہ ہے حق تلاوت، یہ ہے حق تلاوت۔ اب آپ بتائیے، اس طرح تلاوت کرنا ہمارے یہاں رواج ہے یا رواج نہیں ہے؟ نہیں۔ اب اس کے بعد امام کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اب تمہیں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو حق کے تلاوت نہیں ہے، جو حق کے تلاوت نہیں ہے۔ انہیں بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ بہت پریشان نہ ہو جائیں۔ حق کے تلاوت نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ غلط کام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غلط کام ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، نہ۔ یہ جن چیزوں کے نام امام کی اس روایت میں، حدیث میں، فرمان میں آئیں گے کہ یہ کام حق کے تلاوت نہیں ہے، اپنی جگہ پر یہ کام اچھے کام ہے، مطلوب کام ہے، آنے چاہیے، کرنے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ والے کام کرتا ہے اور وہ نہیں کرتا جس کو حق کے تلاوت کہا گیا ہے، تو آپ پھر اس حدیث کا جو لب و لہجہ ہے اس سے خود شناخت کیجئے کہ امام کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ بتا کر آرام سے قرآن کو پڑھتے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ سکیں، تاکہ پھر اس کے احکام پر عمل کر سکیں۔ اللہ کی نعمتوں کے وعدوں پر پہنچ کر امید پیدا ہو جاتی ہے ان کے دلوں میں، اور اللہ نے جہاں ڈرایا ہے ڈر جاتے ہیں، اور اللہ کی قرآن میں جو پچھلی قوموں کی داستانیں ہیں ان کو پڑھ کے عبرت لیتے ہیں، اور جن کو قرآن نے کرنے کا کہا ہے کرتے ہیں، جن سے قرآن نے روک دیا کاموں سے رک جاتے ہیں۔ یہ حق کے تلاوت بیان کرنے کے بعد امام نے فرمایا ما ہوا واللہ، نہیں ہے حق کے تلاوت، اللہ کی قسم۔ اب سنتے جائیں کیا کیا چیزیں حق کے تلاوت نہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں اپنی جگہ پر بہت اچھا ہے لیکن حق کے تلاوت نہیں ہے۔ ما ہوا واللہ، اللہ کی قسم نہیں ہے حق کے تلاوت۔ کیا نہیں ہے امام بتائیے ہمیں؟ نمبر 1 حفظ آیات ہی، اس قرآن کی آیات کو حفظ کر لینا، یاد کر لینا، اللہ کی قسم حق کے تلاوت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا حفظ کرنا بری بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ حفظ کرنے کی فضیلت میں روایات ہیں، لیکن وہ حافظ جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں، میرے منہ چکی نکلدا پیا ہے، میں کی آندہ پیا کی مطلب ہے،
اس کو امام کہہ رہے ہیں تو نے رٹا تو لگا لیا ہے، لیکن اس طرح تیرا قرآن کو حفظ کرنا حق کے تلاوت نہیں۔ نمبر 2، اور کیا حق کے تلاوت نہیں ہے؟ ما ہوا واللہ حفظ آیات ہی و درس حروفہ، قرآن کے حروف کو اچھی طرح پڑھنا سیکھ لینا حق کے تلاوت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہی ہے نا، وہ جو حق کے تلاوت امام نے بتایا وہ کوئی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ بھی کم ہیں لیکن ہیں۔ تیسری چیز جو حق کے تلاوت نہیں ہے، فرمایا وَتِلَاوَةُ سُورَةٍ، میں ہر روز یاسین دی تلاوت کردا، میں ہر روز سمن تو پہلے سورہ واقعہ پڑھدا، میں 20 واری آج فلانی سورت پڑھی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں حق کے تلاوت نہیں ہے۔ کیوں حق کے تلاوت نہیں ہے؟ بات بڑی سمپل ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو وظیفے کرنے کے لیے نازل نہیں کیا، تمہیں ہدایت کرنے کے لیے نازل کیا۔ تو تسی قرآن پڑھن دا او طریقہ اپنا لیا تے رواج پا لیا جن دے وچ سمجھن والی گل ہی کوئی نہیں۔ بس 3 چیزوں کو امام نے حق کے تلاوت سے باہر نکال دیا: حفظ، قراءت، ترس حروف ہی۔ کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، میں آپ کو بھی حدیث دکھا دوں گا، میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ حفظ آیات ہی و درس حروف ہی و تلاوت سورت و درس اخماس ہی و اعشارہ۔ میں آج قرآن دا 5واں حصہ پڑھ چھڑیا ہے، اے قرآن دے 10 حصے ہیں وچوں میں اتنے پڑھ چھڑن۔ اللہ کی قسم یہ حق کی تلاوت نہیں ہے۔ پھر امام نے وضاحت فرمائی، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ حق کی تلاوت نہیں ہے اس طرح قرآن پڑھنا۔ فرمایا حفظوا حروفہ واضاءوا حدودہ، ان لوگوں نے، اس طرح قرآن پڑھنے والوں نے اس کے حروف تو یاد کر لیے لیکن اس کے قوانین کو پامال کر دیا۔ قرآن کو پڑھنا تو سیکھ لیا بغیر سمجھے بوجھے اور اس کی حدود کو پامال کر دیا۔ اصل میں قرآن آیا ہی تھا یہ بتانے کہ یہ اللہ کی حدود ہے، باؤنڈری لائن ہے، اسے کراس مت کرنا۔ انہوں نے قرآن بھی دب کے پڑھا اور حدود بھی دب کے کراس کی۔ آخری لفظ حدیث کے، پھر امام واپس پلٹے، دوبارہ حق کے تلاوت کی طرف واپس آئے، پھر فرمایا وَإِنَّمَا هُوَ، پیچھے کیا فرمایا تھا؟ ما ہوا، نہیں ہے یہ حق کے تلاوت۔ پھر فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ، اور یہ حق کے تلاوت تو صرف یہ ہے۔ اب بالکل خلاصہ بیان کر رہے ہیں، 2 چیزوں میں خلاصہ کر رہے ہیں، حق کے تلاوت کا ذہن نشین کر لیجئے۔ وَإِنَّمَا هُوَ، اور حق کے تلاوت ان 2 چیزوں کا نام ہے۔ خلاصہ یہ ہے تدبر آیاتہ والعمل باحکامہ، اس قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا اور پھر نتیجے میں اس کے احکام پر عمل کرنا۔ سمجھنے کے بعد اب آپ سمجھیے کہ وہ آیت میں اللہ نے کیا فرمایا تھا، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے؟ اب سمجھیں اس حدیث کی روشنی میں کہ جو تدبر نہیں کرتا کیوں اس کے دل پہ تالا پڑا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا تلاوت قرآن کا حق تو ہے یہی کہ اس کی آیات میں غور و فکر کرو اور پھر اس کے بعد غور و فکر کر کے گھر بیٹھ نہ جاؤ، مفکر اسلام نہ بن جاؤ کہ میں نے بڑا قرآن کو فکر کیا ہے، بلکہ اس کے احکام پر عمل کرو۔ پھر امام نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی اپنی اس بات کی دلیل کے طور پر۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ امام جب اپنا کوئی ارشاد فرماتے تھے تو دلیل کے طور پر قرآن کی آیات کو پیش کرتے تھے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس کی دلیل اللہ کا کلام ہے، خود خدا کے کلام سے دلیل۔ اپنی اس بات کی دلیل امام نے پھر قرآن سے پیش کی۔ سورہ صاد ہے، سورہ صاد آیت نمبر 29 ہے۔ اس میں اللہ قرآن کا خود تعارف کروا رہا ہے، غور سے سن لیجئے۔ اسی آیت کو پڑھ کے امام کا فرمان بھی ختم ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا کتاب انزلناہ، اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کتاب، اے رسول یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے
انزلناہ الیکا، جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، مبارکن، برکتوں والی کتاب ہے۔ کس لیے نازل کیا ہے؟ خود خالق نے وہ بتایا، جو امام جس پر تاکید فرما رہے ہیں، ہم نے اس لیے نازل کیا ہے لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، تاکہ یہ لوگ اس قرآن کی آیات میں تدبر کریں، یعنی غور و فکر کریں۔ ہم نے تو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس کی باتوں کو سمجھے غور و فکر کے ذریعے سے، اور جب سمجھ لیں تو پھر کیا کریں؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ پھر اس تدبر کے نتیجے میں صاحبان عقل، جو اللہ اس قرآن سے نصیحت کرنا چاہتا ہے، وہ نصیحت غور و فکر کے نتیجے میں حاصل کر لیں۔ اور جب نصیحت حاصل کر لیں گے تو پھر اس نصیحت کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ جن کاموں سے خدا نے روکا ہے رک جائیں گے، جن کاموں کو خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کریں گے۔ روایت یہاں پر تمام ہوتی، اسی آیت کی تلاوت پر امام کی بات تمام ہوئی۔ اب وہ سوال دوبارہ ذہن میں لائیے اور مجھے بتائیے کہ ہم من حیث القوم، ہمارے یہاں قرآن مجید جو تو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کو تو سائڈ پہ کر دینا، جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور سکھاتے بھی اپنے بچوں کو، وہ جو رواج ہے ہمارے معاشرے میں، وہ ان چیزوں کا ہے جن کو امام نے حق کے تلاوت کہا ہے، یا رواج ان چیزوں کا ہے جن کے بارے میں امام نے فرمایا ہے یہ چیزیں حق کے تلاوت نہیں ہیں؟ کن کا رواج ہے؟ جو حق کے تلاوت نہیں ہے۔ تو پھر اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم دین کے کاموں کے طریقے، ہم تو نماز دا طریقہ اسی اہل بیت تو لیندے ہیں، حج دا طریقہ اسی اہل بیت تو لیندے ہیں، تو مڑ قرآن پڑھن دا طریقہ کیڑے اہل بیت تو لیا سا؟ دعویٰ تو یہی ہے نا، لیکن وہ جو اہل بیت نے قرآن پڑھنے کا طریقہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کسی کتاب کا دنیا کا بیسٹ ٹیچر ہو وہ ریکمینڈ کرے اگر اس کتاب کو تم نے ماسٹر کرنا ہے تو یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، بندہ اس کی نہ سنے آپ نے کولو شروع ہو جائے۔ یہ سبب ہے جس کی وجہ سے قرآن ہماری زندگیوں میں ایک ایسی کتاب جس کو ہم فریکوینٹلی اسٹڈی کرتے ہوں، اسٹڈی کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھیں، مطالعہ کرتے ہوں، جاننے کے لیے، معلومات کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، اس طرح قرآن ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہے، نکل گیا۔ اور اگر ایسی یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر یہ بات حق ہے تو پھر ہم حدیث ثقلین پر عمل نہیں کر رہے، چونکہ حدیث ثقلین کہتی ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا جس نے قرآن اور اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، ایک کا نہیں کہتی، دونوں کا کہتی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وقت تقریباً تمام ہے، ایک آدھا فرمان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا آپ کو سنا کر زحمت تمام کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چونکہ حرام اور حلال کا ذکر آیا تھا تو قرآن کی زبان سے تو آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کس کا قبول کرتا ہے، اب ذرا اہل بیت کی زبان سے بھی سن لیں کہ حرام اور حلال میں کیا فرق ہے۔ اگر کوئی گھر سے نکلے حلال کی تلاش میں تو وہ کیسا ہے اللہ کی نظروں میں، اور اگر کوئی حرام کرتا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہے، یہ دونوں سن لیں اور آپ کی زحمت میں تمام کروں گا۔ پہلے حلال کے بارے میں، یہ دونوں 7ویں امام کے فرامین ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا من طلب هذا الرزق من حلہ، جس شخص نے رزق کو طلب کیا حلال راستے سے۔ کس راستے سے؟ حلال راستے سے۔ جس شخص نے من طلب، جس نے طلب کیا، تلاش کیا،
اس رزق کو من حل ہی حلال راستے سے، کس لیے؟ لیعود بہ علی نفسہ وعیالہ، تاکہ یہ حلال کما کر اپنا بھی پیٹ بھر سکے اور اپنے گھر والوں کا بھی۔ ابھی بڑے کاموں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ابھی تو صرف اپنی بات ہو رہی ہے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں اپنے گھر والوں کو بھی مناسب چیزیں فراہم کر سکوں۔ جو اس نیت سے گھر میں نکلے، شرط یہ ہے کہ تلاش حلال کی ہو، حرام کی تلاش نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ گھروں نکلے تو دل چکھے جیڑا لب گیا پہلے وہی لے لواں گے، حلال ہویا الحمدللہ، حرام ہویا تو شیطان دی پھر مان لواں گے۔ چاہیے اساں لینا تو ہے ہی ہے، پھر جڑ اللہ پہلے دے دیتا تو مڑ اللہ دا، تو کوئی شیطان والا چکر سامنے آ گیا تو پھر وہ لے لواں گے، وہ نہیں۔ جس نے حلال سے رزق طلب کیا، حلال راستوں سے، تاکہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے، سنیے، کان کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ جب رزق کی تلاش میں کوشش کر رہا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں تلوار لے کر جہاد کر رہا ہے۔ اس سے بڑی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ سب سے اونچا لیول کیا ہے؟ ہاتھ میں تلوار ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے نکلا ہو۔ امام فرما رہے ہیں جو حلال کے لیے نکلتا ہے گھر سے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہاتھ میں تلوار لے کر۔ اس سے بڑی مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہ تھا حلال۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، جیسے تلاوت کرنا عبادت ہے، جہاد کا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ جہاد عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے تو صحیح ہے نا؟ تو پھر جس کام کو امام جہاد کہہ رہے ہیں، اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں اور ایمانداری سے کرتے ہیں، آپ حالت جہاد میں ہیں، اور آپ وہ نوکری سے صرف وہ تنخواہ نہیں کما رہے، بلکہ اسی نوکری سے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر بھی کما رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ حلال کی لمٹ کو کراس نہیں کرنا اور حرام کی طرف نہیں جانا۔ جیسے ہی لمٹ کراس کرو گے، ثواب تو ختم ہو جائے گا، تفتیش کے لیے تیار ہو جائے کہ تو نے کیوں یہ خرابی کی۔ تو نے اپنی کمپنی کے باس سے نہیں، اس کائنات کے باس سے سوال کے جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب آ جائے حرام کی طرف۔ یہی امام، ساتویں امام فرماتے ہیں، ان الحرام لا ینمی، جان لو بے شک حرام نہیں بڑھتا، نمو نہیں کرتا۔ لوگ کہیں گے اتھے تے ودہ ہی حرام ہے، اتھے تے حلال نہیں ودہ، تھوڑا رہندا ہے، تے جڑا حرام وال جاوے اون دے ڈھیر لگ جاندے۔ پہلے پوری حدیث سنو پھر سمجھ آ جائے گا۔ ان الحرام لا ینمی، حرام نہیں بڑھتا، وَإِن نما، اور اگر بظاہر بڑے بھی، لا یبارک لہ فیہ، تو جو حرام کمانے والا ہوتا ہے کوئی اس کے لیے برکت نہیں ہوتی اس حرام میں۔ کیوں برکت نہیں ہوتی؟ آگے وضاحت ہو جائے گی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فما انفقہ، اس حرام کمائے ہوئے مال سے جو کچھ وہ خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں، لم یتقبل منہ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لم یؤجر، معذرت، لم یؤجر علیہ، اس خرچ کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کر لو حرام نال حجاں، کر لو عمرے، کر لو زیارتاں، پکا لو دیگاں، اگر کمائی حرام کی ہے، لم یؤجر علیہ، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ چاہے 11ویں شریف پہ کھیر پکاؤ تو چاہے 13 رجب کے کیک کاٹو، اگر حرام ہے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تفتیش کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تسا اپنیاں 2 نمبریاں کیتیاں تے نہ ساڈے استعمال کیتے، ٹھیک ہے؟
بندے تمہیں دیکھ کے حیران ہوتے تھے، وہ سارا سال حرام کا ماندا ہے تو پھر جشن بھی مناندا ہے، پھر جناب کدی 11ویں شریف تو کدی جناب شب برات تو کبھی پتہ نہیں کیا، لیکن حرام چھوڑنے کو تیار۔ یہ میں انہی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے حلال کما کر اس راستے میں لگانے کی، طوبی لہم وحسن مآب، ان کی کیا بات ہے اور کیا بہترین اجر اور ٹھکانہ ہے ان کا۔ یہ بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو حرام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کہتا ہے حرام میں سے کچھ دے دوں گا لیکن حرام چھاڑ نہیں سکتا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو توجہ فرمائے، فرمایا وَمَا أَنفَقَهُ، اگر اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرے گا، لم یؤجر علیہ، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وَمَا خَلَّفَهُ، تے جیڑا پیچھے چھڑ کے آئے گا، آپ مر جائے گا پیچھے حرام دے ڈھیر چھڑ کے آئے گا اپنے واسطے، وہ کیا بنے گا، اس کا کیا ملے گا؟ امام فرماتے ہیں کان زادہ الی النار، وہ پیچھے چھوڑ کے آیا ہوا حرام آگ میں جانے کے لیے اس کا زاد سفر بن جائے گا۔ زاد سفر کیا ہوتا ہے؟ کرایہ، سواری، سامان، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہوگا وہ اللہ اس کے لیے جہنم تک جانے کے ٹکٹ کا ذریعہ بنا دے گا کہ یہ تیرے پاس کرایہ تھوڑ گیا ہے، تیرے حرام کے ذریعے ہم تجھے جہنم تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ قرآن کی بات تھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ اور امام کہہ رہے ہیں اگر خدا کے راستے میں حرام خرچ کرے اجر نہیں ملے گا۔ قرآن اور اہل بیت کے جدا نہ ہونے کا یہی مطلب ہے۔ وہ بنیادیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں، یہ ہستیاں انہی کو کھول کھول کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش۔ میری عرائض تمام 1 گھنٹے سے 1 منٹ اوپر ہو گیا جب سے میں نے تقریر شروع کی، بلکہ شاید 2 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ آج کی مجلس کے اختتام پر امام کا تابوت جنازہ برآمد کیا جائے گا، تو میں آپ کی خدمت میں 1-2 جملے بس عرض کروں کہ اہل بیت اطہار کے گھر میں، اہل بیت اطہار کے گھروں میں اکثر جو جنازے اٹھے ہیں وہ شہیدوں کے جنازے ہیں، لیکن جنازوں کے مناظر عجیب ہیں۔ یہ 7ویں امام کا جنازہ ہے، 7ویں امام کا جنازہ ہے، اور سب جانتے ہیں، امت جانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا خاندان ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرزند ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ان ایام میں ایک دفعہ ہارون مسجد النبوی میں آیا اور لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن عم، آپ پر سلام اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام اے چچا کے بیٹے۔ یعنی لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، عباسی تھے نا، رسول اللہ کے چچا عباس کی اولاد یہ تھے، تو لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ میں رسول اللہ کا رشتہ دار ہوں۔ امام وہاں موجود تھے، امام آگے بڑھے اور فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا، سلام آپ پر اے اللہ کے رسول، سلام آپ پر اے میرے بابا، چچا کے بیٹے نہیں۔ ہارون کہنے پر مجبور ہوا کہ آپ ہم پر فضیلت رکھتے ہیں، آپ کی رسول اللہ سے نسبت ہم سے زیادہ قریب ہے۔ پھر امام نے مزید اس سے کہا کہ ہارون مجھے بتا، لوگ سن رہے تھے، ہارون مجھے بتا اگر رسول اللہ اس دنیا میں آ جائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگیں تو رشتہ دے گا؟ اس کو بات سمجھ نہیں آئی، اس نے بڑے فخر سے کہا کہ اگر رسول اللہ مجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگیں تو میں تو بڑے فخر کے ساتھ رسول اللہ کو بیٹی کا رشتہ دے دوں گا۔ فرمایا ہارون بس یہیں سے سمجھ لے، تیری بیٹی کا رشتہ رسول مانگ سکتے ہیں کیونکہ نامحرم ہے ان کی، ہماری بیٹیوں کا رشتہ رسول سے نہیں ہو سکتا چونکہ وہ رسول کی بیٹی ہیں۔
ہماری بیٹیوں کا رشتہ رسول اللہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خود رسول کی بیٹیاں ہیں. یہ سب کچھ یہ امت جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، پل بغداد پر دیر تک امام کا جنازہ پڑا رہا. اور ان ظالموں نے کیا کیا؟ مختلف زندانوں سے گزارنے کے بعد بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ امام کو شہید کیا جائے. زہر دیا گیا، لیکن خلیفہ کو یہ خطرہ تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چلا کہ میں نے موسیٰ کاظم کو زہر دلوایا ہے تو کہیں میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے. تو وہ جو ظالم زندان بان تھا اس نے زہر دینے کے بعد ایک دفعہ امام کو دیکھنے کے لیے شہر کے چند لوگوں کو بلایا جو شہر کے کچھ بااثر لوگ تھے، اور کہا کہ دیکھ لو یہ صحیح سلامت ہیں لیکن بیمار ہیں، ہو سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلے جائیں. اب اگرچہ زہر کا اثر بہت زیادہ ہو چکا تھا اس رسول اللہ کے بیٹے پر، لیکن پھر بھی اس سازش کا پردہ چاک کرنے کے لیے امام نے فرمایا ان لوگوں نے مجھے زہر دیا ہے اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ لوگ میرے قاتل ہیں. عزاداروں، ایک تو زندان کتنے برداشت کیے تھے، اوپر سے زہر کا اثر تھا، لیکن اس لعین نے کچھ نہ دیکھا. جب دیکھا نا کہ امام نے یہ بات کی ہے تو اس لعین نے ایک کوڑا اٹھایا اور امام کے بدن پر کوڑا برسانا شروع کر دیا. یہ مظلومیت ہے، یہ مظلومیت ہے ساتویں امام کی. بس آئے امام مولا رضا کی خدمت میں عرض کرے. مولا رضا آپ کے بابا کی تسلیت عرض کرتے ہیں. 10 سال کی ہے بی بی معصومہ جب خبر ملی ہے. بی بی معصومہ کے بارے میں شاید میں نے کل عرض کیا تھا یہاں پر، جب بغداد سے قافلے آتے تھے تو یہ بچی اس وقت 6 سال کی تھی جب آخری مرتبہ گرفتار کیا گیا ان کے بابا کو. تو جب بغداد سے کوئی قافلہ مدینے آتا تھا تو یہ بچی وہاں پہنچ جاتی تھی اور قافلے والوں سے سوال کرتی تھی کہ تم میں سے کوئی مجھے میرے بابا کی خبر دے دے. اتنا عرصہ گزر گیا، میرے بابا کس زندان میں ہے، میرے بابا کی رہائی کی کوئی خبر ہے؟ سلام آپ پر ہے بی بی معصومہ کہ بابا کی رہائی کی خبر تو نہ ملی، لیکن بھائی نے یہ بتایا کہ معصومہ اب صبر کرو، اب قیامت کے دن بابا سے ملاقات کرنا. اب بابا موسیٰ کاظم مدینہ واپس نہیں آئیں گے، اب وہ کاظمین میں ہی رہیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.